عرض کر رہا تھا امام بخاری کے حوالے سے بات سماعت فرما لیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری شریف لکھی ہے 16 سال میں۔ کتنے سالوں میں جی؟ کتنے سالوں میں لکھی ہے؟ 16 سالوں میں لکھی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ سے پوچھتے ہیں وہ بخاری صاحب آپ تو وہ ہیں، بخاری شریف کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت امام بخاری علیہ الرحمہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کا وصال پر ملال ہوتا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد پہ، آپ کی ڈیتھ پہ کھڑے ہو کر استقبال فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا آج میرا غلام محمد بن اسماعیل بخاری فوت ہو گئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ اتنا بڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب بخاری شریف لکھی تو بخاری شریف لکھتے ہوئے ڈائریکٹ حدیث نہیں لکھتے تھے، آپ پہلے غسل فرماتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے پہلے؟ پڑھیے، بولیے کیا کرتے تھے پہلے؟ غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے، 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پھر نبی پاک کا فرمان لکھتے تھے۔ آپ پوچھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جشن منانا جائز نہیں ہے، سب سے پہلے فتویٰ لگتے ہیں امام بخاری پہ۔ امام بخاری سے پوچھا جائے بخاری یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ کا فرمان لکھو پہلے غسل کرو پھر نفل پڑھو پھر رسول اللہ کا فرمان لکھو؟ او بھئی آپ لوگ حدیث پڑھتے ہو، تمہارے نزدیک تو سب سے بہترین کتاب بخاری شریف ہے، تمہاری جناب جب بھی کوئی بات رفع دین کی ہو کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا رفع دین، جب تمہارے اپنے مطلب کی بات ہو تو بخاری کا حوالہ دیتے ہو، تو لگاؤ فتویٰ امام بخاری پہ۔ لہٰذا ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں بھی آپ نے یہ کام کیا کیا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ غسل کیا ہے، پھر نفل پڑھے ہیں، پھر حدیث لکھی ہے۔ بخاری کی طرف سے جواب آئے گا او بھائی کیا غسل کرنا ناجائز کام ہے؟ امام بخاری فرمائیں کہ کیا 2 رکعت نفل ادا کرنا کوئی ناجائز کام ہے؟ امام بخاری فرمائیں کہ بھئی میں نے نفل پڑھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کی ہے، بھی میں نے جائز کام کیا ہے۔ جس طرح امام بخاری علیہ الرحمہ کا نفل پڑھنا جائز ہو سکتا ہے، غسل کرنا جائز ہو سکتا ہے، تو اسی طرح آمنہ کے لال کا یہ جشن منانا بھی جائز ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں یاد رکھنا، میں نے عرض کیا ہے یہ پرفتن زمانہ ہے، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا، ہر بندے سے باتیں نہیں سنا کرنی کہ جی قاری صاحب میں فلاں جگہ پہ گیا، مجھے فلاں دوست نے یہ بات کہی۔ ہمارے استاد گرامی قبلہ خادم صاحب علیہ الرحمہ آپ فرماتے تھے تو نے کون سے عشق کیا ہے؟ تو پوچھ کے رسول اللہ سے عشق کرتا ہے۔ ہمیں پاک نبی سے پیار کرنے کے لیے کسی بھی شخص کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا پیار کا کوئی معیار نہیں ہوتا، کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کائنات میں قدم رکھتے ہیں، آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہوئے کہا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، الہی میری گناہگار امت کو بخش دینا، میری امت گناہگار ہوگی اس کو بخش دینا۔ آج میرے بھائیوں امت مصطفیٰ وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کر رہی؟ وہ کون سا جرم ہے جو امت مصطفیٰ سے نہیں ہو رہا؟ اٹھائیے سورہ ہود، اٹھائیے 12واں سپارہ، 12واں سپارے کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ 12ویں سپارے میں قوم سمود کا ذکر ہے، 12ویں سپارے میں قوم شعیب کا ذکر ہے، 12ویں سپارے میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی قوم نے جرم کیا، ایک قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک قوم نے جھوٹ بولا، اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ قوم شعیب بھی تباہ، قوم سمود بھی تباہ، قوم نوح بھی تباہ، جتنے بھی قومیں آئیں تباہ و برباد ہوتی گئیں، ہر قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ وہ کون سا گناہ ہے جو امت مصطفیٰ نہیں کر رہی؟ جھوٹ امت مصطفیٰ بول رہی ہے، سود امت مصطفیٰ کھا رہی ہے، حرام امت مصطفیٰ کھا رہی ہے، ہر قسم کا گناہ امت مصطفیٰ کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود نہ آسمان سے پتھر برستے ہیں، نہ ہم خنزیر بنتے ہیں، نہ ہم بندر بنتے ہیں۔ یہ سارے گناہ
کرنے کے باوجود اللہ کا عذاب ہم پہ نازل نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو قرآن کریم اس بات کا ہمیں جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا، اگر ساری امتیں، پہلی امتیں گناہ کریں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ ملیا میٹ ہو جائیں، قرآن کریم فرماتا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ہم نے ان بستیوں کو یوں تباہ کیا، ہم نے ان بستیوں کو یوں ملیا میٹ کیا، گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں، ان کا نام و نشان تک نہ رہا، وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ لیکن یہ امت مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کی امت ہر گناہ کر رہی ہے، ہر بڑے سے بڑا گناہ کر رہی ہے۔ ہماری اس پاکستان میں ہمارا اکثر نظام سود پہ کھڑا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا لوگو اگر تم سود کھاؤ گے، سود کھانے والے سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ فرمایا لوگو سود کھاؤ گے تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے، اگر تم جھوٹ بولو گے جھوٹ پہ خدا کی لعنت ہے، ہر گناہ کر رہی ہے۔ اس کے باوجود امت پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہو رہا، خنزیر نہیں بن رہی، بندر نہیں بن رہے، پتھر کی برسات نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا لوگو اللہ تعالی کی طرف سے اگر تمہیں عذاب نازل نہیں ہوتا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فرمایا محبوب میں اس تمہاری امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، میرا عذاب ٹھاٹھے مارتا ہے، میں چاہتا ہوں اس امت کو تباہ کر دوں۔ اے محبوب اگر میرا عذاب رک جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں۔